بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ کلاس کہانی، اخلاقی کہانی نمبر 4 بعنوان قوم کی خاطر احسار۔ تو آئیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل تھا جس کے ایک حصے میں ریچھ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں بندر۔ ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل میں قبضہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کیا، انہیں مار مار کر بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا۔ بندروں نے سے ان کا وطن چھوٹا، جنگل کے پھل چھوٹے اور وہ حیران و پریشان آوارہ گردی کرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا بہت دل کڑا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، میری بات مانو، مجھے زخمی کر دو، جگہ جگہ سے کھال نوچ لو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو۔ میں کچھ تدبیر کروں گا، یعنی کہ کوئی ایسا حل کروں گا کہ ہم اس کا جو ہے وہ خمیازہ جو ہمیں ہو رہا ہے نقصان، اس سے جو ہے وہ نکل سکیں اور ریچھوں کی بلا سے نجات مل جائے گی۔ وہ تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا اور تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا۔ بندر ایسے غم غسار اور احسار مند سے یہ سلوک کرنا تو نہ چاہتے تھے، مگر آخر مان گئے اور اس بندر کو ادموا کر کے ڈال دیا۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے آہیں بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا، چشمے، ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں، پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں۔ جنگل کیا، بہشت کا قطع ہے۔ بہشت کہتے ہیں جنت کو، جنت کا ٹکڑا۔ ریچھ حریص تو ہوتے ہی ہیں، یعنی کہ لالچی۔ انہوں نے کہا، تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے اور اس جنگل میں چین کی بنسری بجائیں گے، یعنی کہ سکون اور امن ہوگا، تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے۔ بندر مان گیا۔ انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لاد دیا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے۔ ایک جگہ معمولی کیچڑ تھا اور اس سے آگے گہری دلدل۔ بندر نے دلدل، وہ جیسے پانی، مٹی، کیچڑ اور اس کے اندر جو ہے دھستا جائے، جنگلوں کے اندر ہوتی ہے نرم زمین۔ تو بندر نے کہا، اس دلدل کے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ ایک بندر کا یہ اثار ساری قوم کا اقبال بن گیا۔ اقبال، عزت۔ تو پیارے بچوں، اس میں سے اخلاقی سبق جو ہمیں حاصل ہوا وہ ہے قوم کی خاطر قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جناب اسی طرح ایک شخصیت ایسی گزری ہیں، بلکہ کئی شخصیات ہیں پاکستان کے اندر بھی کہ جنہوں نے جو ہے وہ قوم کی خاطر جو ہے وہ قربانی دی اور اس کے بعد جو ہے وہ قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان میں سے جو ہے وہ چند ایک کا ذکر کیجئے گا۔ جی مائک میں آپ لوگوں کے آن کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا۔